یا حسین 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 یا حسین 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 29 ذی الحجہ گزری ہے اور جب 29 گزر جاتی ہے تو اس آنے والی شب کو چاند رات کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اردو میں یہ لفظ جب زبانوں پر آتا ہے تو ایسے تو چاند رات کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ رات جس میں نئے مہینے کا چاند دکھائی دے گا، لیکن ہماری زبان میں عزاداری اس طرح سے رچی بسی ہے کہ جب ہم صرف چاند رات کہتے ہیں تو اس سے صرف اور صرف محرم کی شب کا خیال آتا ہے کہ وہ رات جس رات میں محرم کا چاند دیکھا جائے گا۔ چاند نکلے یا نہ نکلے، لیکن چاند رات کے تصور سے مومن کا دل غمزدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ خیالات دل و دماغ پہ چھانے لگتے ہیں کہ جب یہ چاند نکلا تھا تو اسی مہینے میں زہرا کا چاند کربلا کے میدان میں ڈوب گیا تھا۔ ایام اعزاز شروع ہو رہے ہیں، مجالس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ان مجالس میں جن عناوین پر گفتگو کرنا ہے اس سلسلے میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ ان خطبات میں سے، ان خطبوں میں سے جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں، اس خطبے کے کچھ جملے پیش کیے ہیں جس کا نمبر 97، بعض نہج البلاغہ جو مرتب ہیں ان میں 97 ہے اور بعض میں 98 ہے۔ مولا کائنات نے اس خطبے کے اس حصے میں اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور اپنی بات سننے والوں اور ماننے والوں کو کچھ حکم دیے ہیں اور کچھ رہنمائی کی ہے۔ مولا کا ارشاد ہے انظروا الی اہل بیت نبیکم، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل بیت کو دیکھو، ان پر نگاہیں رکھو، ان پر نگاہیں لگا کے رکھو۔ والزموا سمتہم، اور جدھر ان کا رخ ہو اس سمت کی، اس جہت کی، اس رخ کی تم پابندی کرو اور اسی رخ کو اپنا لو۔ واتبعوا اثرہم، اور خالی تمہارا رخ زندگی کا ادھر نہ ہو جدھر ان کا رخ ہے، بلکہ ان کے پیچھے پیچھے چلو اور ان کی راہ کو اپنا کے ان کے نقش قدم کی پیروی کرو۔ یہ دو حکم دے کے مولا فرماتے ہیں فَلَن يُخْرِجُوكُم مِّنْ هُدًى، اس بات کا یقین رکھو کہ اہل بیت علیہ السلام کبھی ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ تم ان کے رخ کو اپناؤ، تم ان کی راہ پہ چلو اور وہ تمہیں ہدایت سے ہٹا دیں۔ وَلَن يُعِيدُوكُمْ فِي رَدًى،
اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ تم اگر کسی گمراہی سے نکل آئے ہو، کسی ایسے کام کو چھوڑا ہے، کوئی ایسی عادت چھوڑی ہے، کوئی ایسا نظریہ چھوڑا ہے جو تمہیں ہلاک کرنے والا تھا، برباد کرنے والا تھا، تمہاری آخرت کو ختم کر دینے والا تھا، اہل بیت کے رخ کو اپنی زندگی کے لیے اپناؤ گے اور ان کے نقش قدم پر چلو گے تو کبھی تمہیں وہ جس گمراہی اور ہلاکت سے نکلے ہو ادھر تمہیں واپس نہیں لے جائیں گے۔ لہٰذا جب وہ ایسے ہیں فَإِن لَبَدُوا فَالْبَدُوا، لہٰذا ان کی سیرت کو اس طرح سے اپناؤ کہ جب اہل بیت علیہ السلام بیٹھ جائیں، یعنی اقدام نہ کریں، یعنی خاموش ہو جائیں، یعنی سکوت اختیار کر لیں، تو تم بھی بیٹھ رہو۔ وَإِن نَهَضُوا فَانْهَضُوا، اور اگر وہ اٹھ کھڑے ہوں، وہ چل پڑیں، وہ اقدام کریں، وہ آگے بڑھیں، فَانْهَضُوا، تو تم بھی بلا تردد اٹھ کھڑے ہو۔ اور اس کے بعد جو فقرے میں نے پڑھے اس کا آخری فقرہ یہ ہے کہ وَلَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُّوا، ان سے آگے ہرگز نہ چلے جانا، ان سے آگے نہ بڑھ جانا۔ نتیجہ یہ ہوگا ان سے آگے بڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، راستہ چھوٹ جائے گا۔ وَلَا تَتَأَخَّرُوا عَنْهُمْ، اور ان سے پیچھے بھی نہ رہ جانا، آگے جاؤ گے ان سے تو گمراہی ملے گی، اور پیچھے رہ جاؤ گے تو ہلاک اور تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ میں نے مولا کا یہ ارشاد عنوان کلام پر اس لیے منتخب کیا ہے، اس لیے کہ محرم الحرام کا جو آغاز ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، یہ حسین کی شہادت اور قربانیوں کی یاد ہے، جس حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا۔ کس لیے؟ خود انہوں نے اپنے اس اقدام، اپنی ان قربانیوں اور شہادتوں اور مصائب کو کیوں برداشت کیا ہے، اس کے مختلف وجہیں بیان کی ہیں خود مولا نے، ہمیں طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختلف مواقع پر وہ میں دھیرے دھیرے کوشش کروں گا کہ سید الشہداء نے، یہی محرم کا مہینہ آتا ہے جب ہمارے پاس اس طرح کی گفتگو کے مواقع ہوتے ہیں، کہ سید الشہداء نے مدینے کے سفر کے آغاز سے لے کر اپنی شہادت تک جہاں جہاں جو کچھ فرمایا ہے اس میں سے جتنا ممکن ہو سکے میں آپ حضرات کے سامنے سید الشہداء کے ان اغراض و مقاصد کو پیش کر سکوں، تاکہ اس عزاداری کو انجام دیتے ہوئے اور اس امام کو یاد کرتے ہوئے ہم ان مقاصد کو اس دور میں پورا کرنے کی کوشش کریں جو 14 صدیوں پہلے حسین نے جن کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ ان سارے مقاصد کو سمیٹ کے سید الشہداء نے ان کے جملے اور ان کے خطبات پڑھتے ہیں، آپ بھی مجالس سنتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے علماء ان جملوں کو دہراتے بھی رہتے ہیں، لیکن ان میں جو معروف ترین خطبے ہیں اور آپ کے ارشادات اور کلمات ہیں، ان میں سے ایک آپ کی وہ تحریر ہے جو آپ نے مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کے حوالے بطور وصیت کی تھی۔ اس میں آپ نے اپنے اس قیام کا مقصد میں عرض کر سکتا ہوں سمیٹ کے جملے میں بیان کیا ہے، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں صرف اس لیے نکلا ہوں، صرف لفظ انما ہے جو آیہ تطہیر میں انما ہے، جو آیہ ولایت میں انما ہے، مجالس آپ سنتے رہتے ہیں، یہ انما جہاں آتا ہے وہاں گھیرا بنا دیتا ہے کہ اس گھیرے میں جس کو آنا ہے وہ آ گیا اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتا۔ وہی لفظ انما اس جملے میں مولا کے ہے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی،
میں صرف اس لیے نکلا ہوں کہ میں اپنے جد پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بگاڑ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، اپنے جد کی امت کے بگاڑ کو، جو اس میں بگاڑ آیا ہے، جو گمراہی آئی ہے، چاہے وہ عقائد کا بگاڑ ہو، چاہے وہ اخلاقیات کا بگاڑ ہو، چاہے وہ عملی زندگی کا بگاڑ ہو، چاہے وہ ماحول کا بگاڑ ہو، چاہے وہ گھروں کے اندر کا بگاڑ ہو، جہاں جہاں میرے نانا کی امت کے اندر بگاڑ آیا ہے، خرابی آئی ہے، گمراہی آئی ہے، میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا حسین نے اپنا مقصد بیان کر دیا، عزاداری کرنے کے ساتھ ساتھ یاد حسین ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے انہی کے تذکروں کے ذریعے کہ ہم حسین کے اس مشن کو باقی رکھ سکیں۔ میرے عزیزوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس گفتگو کو کرنے کے لیے آج سے جس کا آغاز کیا ہے، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ اس کا عنوان مولا کے اس ارشاد کے پیش نظر کچھ عرائض رکھنے کے لیے، کچھ گزارشات رکھنے کے لیے یہ رکھا ہے کہ مسائل حیات مومن تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں، مومن کی زندگی میں وہ پرابلمز جو ایک مومن کی زندگی میں بحیثیت مومن کے پیدا ہوتی ہیں، ان کا حل اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات میں کیا ہے۔ یعنی میں یہ عرض کروں کہ بگاڑ کا ایک حصہ جو ایمانی زندگی میں آتا ہے، اس کے جو مختلف پہلو ہیں، ان کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں کیا بتایا ہے، اور وہ پرابلمز اور وہ مسائل جو مومن کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں، تشریح و تفسیر آج نہیں کر سکوں گا، بس اتنا دو جملوں میں کہنا چاہتا ہوں، روز دہراؤں گا کہ اس وقت پوری دنیا میں جو پرابلمز ہیں، اگر آپ ان پہ نظر ڈالیں اور فہرست بنائیں تو ہمارے دماغ میں جو فہرست تیار ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلے مثلاً بھوک ہے، غربت ہے، جنگ ہے، بیماریاں ہیں، جہالت ہے، ظلم ہے، ناامنی ہے، بے چینی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن یہ جو پرابلمز ہیں، جو مسائل ہیں، یہ سارے انسان ان سے دو چار ہیں، مگر مومن کی زندگی میں، میں نے کبھی اسی شہر میں کسی جگہ ایک آدھ مجلس میں اس موضوع پر مختصر سی سمٹی ہوئی گفتگو کی ہے، لیکن اب میں چاہتا ہوں اس عشرے میں دھیرے دھیرے مومن کی زندگی میں پیدا ہونے والے مسائل، جن میں سے بعض کی طرف ہم خود متوجہ بھی نہیں ہوتے ہیں، اگر بیماری ہو اور ہمیں پتا ہو کہ ہماری بیماری ہے تو ہم اس کے علاج کی طرف جائیں گے، کر پائیں چاہے نہ کر پائیں، لیکن فائدہ ہو چاہے نہ ہو وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمیں بیماری ہے تو پھر آدمی علاج کی طرف نہیں جائے گا۔ مومن کی زندگی میں انسانی زندگی سے زیادہ پرابلمز ہیں، وہ پرابلم جو عام انسانوں میں ہیں، چاہے وہ مومن ہو چاہے نہ ہو، ان کے ساتھ ساتھ کچھ پرابلم، کچھ مسائل مومن کے ہیں جو اسے حل کرنا ہے، اور وہ دھیرے دھیرے پیش کروں گا۔ آج اس کی فہرست شروع بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ پھر جو آج چونکہ یہ چاند رات کی مجلس ہے، رویت ہوئی کہ نہیں ہوئی مسئلہ نہیں ہے، 29 دن گزر چکے ہیں، لہذا غمزدگی کی کیفیت طاری ہو چکی ہمارے دل و دماغ پر۔ میں آج اب جو وقت بچا ہے اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے عزاداری سید الشہداء کے لیے جو خصوصی اہتمام کیے ہیں، اس کی طرف ہم سب متوجہ ہیں۔ شہید دنیا میں بہت گزرے ہیں، مصیبتیں بھی پڑی ہیں، مگر جس طرح سے حسین کی عزاداری کا اہتمام پروردگار عالم نے کیا ہے، سال بھر ہم مجلسیں کرتے ہیں اور کسی بھی موقع پہ مجلس ہو، مجلس حسین کہلاتی ہے،
جو غم سال بھر منایا جاتا ہے محرم آتے ہی ایسے پھر سے ہوتا ہے جیسے کہ اس سے پہلے یہ غم نہ منایا گیا ہو، پہلی بار ہو رہا ہو۔ تو کبھی کبھی ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان سوالات میں سے ایک سوال کا اس وقت جواب دیتے ہوئے اور پیغمبر خدا کے ایک ارشاد کا آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے مصائب کے کچھ فقرے۔ ہمارے اپنے ذہنوں میں کبھی کبھی سوالات پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے بچے بھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا سال بھر جو ہمارے مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں، جو مجلسیں ہوتی ہیں، جو محفلیں ہوتی ہیں، جو کانفرنسیں ہوتی ہیں، ان شخصیات سے مربوط مذہبی تذکرے ہوتے ہیں، ان سب میں ہم کو سب سے زیادہ نبی 1,24,000 ہیں، امام 12 ہیں ہمارے، مگر ان سارے انبیاء اور سارے ائمہ اور اس کے بعد جو معصومین کی فہرست ان سے ہٹ کے ہے جناب معصومہ کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جناب مریم سلام اللہ علیہا، ان سب کے درمیان 3 شخصیتوں کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ بعض سوالات ہیں جن کے جوابات دیے جاتے رہنا چاہیے تاکہ نئی نسل کے جوان ذہنوں کو گمراہ نہ کیا جا سکے۔ 3 شخصیتیں کون ہیں جن کا ہمارے تقریروں میں، تحریروں میں، مختلف اجتماعات میں سب سے زیادہ تذکرہ ہوتا ہے؟ رسول 1,24,000 نبی 1,24,000 گزرے ہیں، اور ان پورے 1,24,000 نبیوں پر ایمان لائے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے، جناب آدم سے لے کے حضرت خاتم تک۔ لیکن جب ہم گفتگو کرتے ہیں، جب ہمارے مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں، تو نبیوں میں سب سے زیادہ ذکر پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا ہے۔ ائمہ طاہرین 12 ہیں، سب نے اپنی ذمہ داریوں کو اپنی دور میں ادا کیا ہے، لیکن ان ائمہ میں ہماری مجالس، ہماری تقاریر، ہماری خطابت، ہماری گفتگو میں سب سے زیادہ 2 اماموں کا ذکر آتا ہے۔ یا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ، یا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ تو کبھی کبھی ہمارے ہی ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر جب یہ ہادی اور نبی سب کے سب تھے ہمارے، اور یہ امام سب کے سب تھے، تو آخر ان ہادیوں، ان نبیوں، ان رسولوں اور اماموں میں سے ہمارے درمیان ان 3 ہادیوں کا ذکر زیادہ کیوں ہوتا ہے، 3 معصومین کا ذکر زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ میرے عزیزو، بس اس سوال کا جواب دینے کے لیے جتنا وقت لگے اتنی گفتگو کروں گا، باقی کل سے انشاءاللہ موضوع پر گفتگو شروع ہوگی۔ یہ بات سمجھنے کے لیے اور اس سوال کا جواب پانے کے لیے ہم کو تاریخ اسلام سمجھنا ہوگی، تاریخ دین سمجھنا ہوگی۔ میں جب تاریخ دین یا تاریخ اسلام کہہ رہا ہوں تو اس سے مسلمانوں کی تاریخ مراد نہیں ہے، مسلمان حکام و خلفاء کی تاریخ مراد نہیں ہے، اس سے میری مراد ہے دین کی تاریخ۔ تو دین کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب سے اللہ نے نظام دین بنایا ہے۔ اگر دین کی تاریخ پر اس وقت سے نگاہ ڈالیں تو آپ کو ایک سچائی آپ کی نگاہوں میں سامنے آئے گی، آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے گی کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ سب ہماری خلقت سے پہلے پیدا کیا تھا۔ یہ بات میں بارہا کہہ چکا ہوں اور کہتا رہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جو بھی ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں وہ سب پہلے اللہ نے پیدا کی ہیں، خلق کی ہیں، پھر ہمیں وجود میں لایا۔ ان میں ایک چیز ہماری ہدایت ہے، ہمارے لیے دین کی ضرورت تھی ہم کو، لیکن اللہ نے جو ہماری ضرورتیں بنائی ہیں، جو نعمتیں ہمارے لیے خلقی ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ نعمتیں وہ ہیں کہ جو خود سے ہم تک پہنچ جاتی ہیں، مثلا ہوا ہم تک پہنچ رہی ہے، سورج کی گرمی اور روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے، مگر سب نعمتیں ایسی نہیں ہیں۔ کچھ نعمتیں خود سے پہنچ جاتی ہیں، کچھ نعمتوں تک یا خود کو پہنچانا پڑتا ہے یا کوئی ہم تک وہ نعمت لے کے ہم تک پہنچاتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہم خود ان نعمتوں تک پہنچ جاتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو کوئی اور ہم تک ان نعمتوں کو پہنچاتا ہے۔ تو دین کون سی قسم میں ہے؟ دین اللہ کی بنائی ہوئی نعمت اور ہماری ضرورت ہے، لیکن دین کس قسم میں آتا ہے؟ دین
کیا ان نعمتوں میں ہے جو خود سے چلے بارگاہ الہی سے، اور جس کے لیے دین بنایا گیا وہ سب تک پہنچ جائے؟ تو ہم اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں ہم تک آج تک دین خود سے آیا ہے؟ کسی نے کسی ذریعے سے پہنچا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی تاریخ کی پہلی سچائی یہ ہے کہ دین آتا نہیں ہے۔ جب دین آتا نہیں ہے تو پھر ایک سچائی اور سامنے آئے گی کہ جب وہ خود سے آتا نہیں ہے تو پھر لایا جائے گا۔ جب لایا جائے گا تو پھر دین ایک لانے والے کا محتاج ہوگا۔ دین آتا نہیں ہے، لایا جاتا ہے۔ اچھا، اب لانے والا دین کو لے کے آ گیا تو اس دنیا میں اللہ کی بارگاہ سے دین آ گیا، جو لانے والا ہے لے آیا، تو کیا اس کے بعد دین خود سے جیسے اللہ کی بارگاہ سے نکل کے دنیا تک نہیں آ سکا تھا، اچھا اب دنیا میں آ گیا، لانے والا جو بھی ہے لے کے آ گیا، اب کیا اس میں یہ صلاحیت ہے کہ خود سے گھر گھر جا کے پھیلنا شروع ہو جائے کہ ہم دین ہیں، ہمیں پہچانو، ہمیں مانو، ہمارا اقرار کرو؟ تو پھر سچائی سامنے آئے گی کہ دین خود سے پھیلتا بھی نہیں۔ جب خود سے پھیلتا نہیں ہے تو دین ایک پھیلانے والے کا محتاج ہے۔ اب جب دین پھیلایا جانے لگتا ہے تو تاریخ دین پر نظر ڈالیے تو پھر ایک تیسری سچائی سامنے آتی ہے کہ جب دین پھیلایا جاتا ہے، دین لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، تو کچھ لوگ قبول کر لیتے ہیں اور کچھ دین کو مانتے نہیں ہیں، اور جب نہیں مانتے ان کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، کچھ مانتے نہیں مگر لڑتے بھی نہیں، اور کچھ دین کو مانتے تو نہیں ہیں، دین سے لڑنے لگتے ہیں اور اس سے مٹانے لگتے ہیں۔ تو جب دین مٹایا جانے لگتا ہے تو نہ دین تلوار لے کے لڑتا ہے، نہ بندوق لے کے لڑتا ہے، نہ قلم لے کے لڑتا ہے۔ تو ایک سچائی اور سامنے آئی کہ دین خود سے بچتا نہیں ہے، بچایا جاتا ہے۔ تو تین حقیقتیں ہیں، دین آتا نہیں، لایا جاتا ہے، دین پھیلتا نہیں، پھیلایا جاتا ہے، دین بچتا نہیں، بچایا جاتا ہے۔ بھئی یہی تین ذمہ داریاں ہیں جو اللہ نے انبیاء اور رسول اور اماموں کے درمیان بانٹی تھیں۔ نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تاکہ دین لاتے رہو اور پھیلاتے رہو، اور جب دین آ چکا پورا تو لانے والے کی ضرورت ختم ہو گئی، مگر پھیلانے والے اور بچانے والے کی ضرورت باقی رہ گئی، لہذا امامت کا سلسلہ جاری کر دیا۔ نبوت ختم ہو گئی، امامت باقی ہے۔ ایک سوال کا جواب یہیں پر اور بھی ہے، ہم سے کبھی کبھی یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جب ہدایت کی ضرورت ہی ہے انسان کو قیامت تک، تو اللہ نے نبوت ہی اور رسالت ہی کے سلسلے کو قیامت تک باقی کیوں نہیں رکھا؟ یہ نبو رسول آنا کیوں بند ہو گئے، امام آنا کیوں شروع ہو گئے؟ تو میرے عزیزوں بات یہ ہے کہ تین ذمہ داریاں ہیں، ایک ہے لانا، ایک ہے پھیلانا، ایک ہے دین کا بچانا۔ آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک دین لانے والے دین لاتے رہے، مگر کسی رسول کے آنے پر یہ سند نہیں آئی کہ دین مکمل ہو گیا، جو بھی آنا تھا اللہ کی بارگاہ سے آ گیا۔ مگر جب خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال دین کو پہنچا کے میدان غدیر میں منبر بنا کے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، تو آواز آئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ تو اب جب دین مکمل ہو گیا تو دین کے لانے والے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی، لہذا نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، مگر اس دین کو پھیلنا بھی ہے، اس دین کو بچنا بھی ہے، لہذا ہر زمانے میں ایک شخصیت کا محتاج رہے گا یہ دین کہ جو دین کو پھیلائے اور دین کو بچائے۔ ائمہ طاہرین نے انہی دو ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے، دین کے پھیلانے کا کام بھی کیا ہے، دین کے بچانے کا کام بھی کیا ہے، لیکن دین کے پھیلانے میں جو کار نمایاں علی کا دکھائی دیتا ہے وہ اتنا نمایاں ہے کہ علی کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، اور دین پہ خطرے تو ہر وقت پڑے ہیں، مگر دین کا سب سے بڑا خطرہ حسین کے زمانے میں پڑا تھا، اس لیے حسین کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے۔
ایک اور بہتر صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بس حضرات میں آج آغاز گفتگو میں اس سے زیادہ آپ حضرات کو زحمت نہیں دوں گا، کل سے انشاءاللہ موضوع کے مناسبت سے گفتگو شروع ہوگی، اور موضوع کی مناسبت میں کربلا اور حسین کے اہداف قیام کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں پھر اپنے لفظوں کو دہراتا ہوں کہ مومن کی زندگی میں، جو صرف مومن کی زندگی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، پرابلمس آتی ہیں، عام انسانوں کے ساتھ جو کامن مسائل اور پرابلم ہیں وہ نہیں، وہ جو مومن کی زندگی کے مسائل اور پرابلمس ہیں ان کا حل معصومین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں۔ عزیزو، کربلا میں اللہ نے سمیٹ کے ہدایت کے سارے پہلو رکھ دیے ہیں، اور ہر پہلو کو ہم اس سے زندگی کے جو جہاں ہمیں ضرورت پڑے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہدایت کا ایسا انتظام ہے کربلا میں کہ اللہ نے اس عزا کو باقی رکھنے کا بھرپور اہتمام کیا، اور حسین نے اس کی بقا کا اللہ کے ہدایات کی روشنی میں وہ اہتمام کر دیا کہ کربلا ہمیشہ کے لیے دین کی بقا کا ذریعہ بن گئی۔ کربلا کا لفظ سامنے آنے کے بعد ہمارے ذہنوں میں دشت کربلا آتا ہے اور دشت کربلا کی قربانیاں آتی ہیں، لیکن میں عزاداران حسین کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ ابھی مغربین کے بعد جو مجلس ہوئی، بزرگ خطیب مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ نے یاد دلایا تھا عزاداروں کو کہ کربلا جس قربانی کا نام ہے، اس کے پہلے شہید کا خون دشت کربلا میں نہیں زمین پر گرا ہے۔ شہید وہ کربلا کا ہے، لیکن اس کا خون کوفے کی زمین پہ گرا ہے۔ کون؟ حسین کے بھائی، حسین کے معتمد، حسین کو جس پر اعتماد ہے۔ یہ کلمات ہیں مولا کے جو خط میں اہل کوفہ کے نام لکھے ہیں، فَإِنَّهُ ثِقْتِي وَمُعْتَمَدِي۔ یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے کہ امام وقت کسی کو یہ کہے کہ یہ میرے بھروسے کا ہے، یہ میرا معتمد ہے۔ ہدایت کے لیے شکوہ کر کے کوفے والوں نے بلایا تھا کہ نہ آئیں گے آپ تو میدان قیامت میں آپ کے جج سے شکوہ کریں گے۔ حسین نے اپنے بھائی کو ہدایت کے لیے بھیجا تھا، جنگ کے لیے نہیں۔ اس لیے مسلم اپنے ساتھ نہ مجاہد لے کے گئے تھے، نہ سپاہی لے کے گئے تھے، نہ لشکر لے کے گئے تھے، نہ اسلحہ لے کے گئے تھے۔ مسلم ہدایت کے لیے گئے تھے۔ لہذا مسلم کو اللہ نے جو بچے دیے تھے ان میں 2 کمسن بچے تھے، محمد اور عبداللہ۔ مجھے نہیں معلوم، یہ سب مصالح الہی ہیں۔ عموماً چھوٹے بچے ماؤں کے ساتھ ہوتے ہیں، بڑے اور جوان بیٹے باپ کے ساتھ ہوتے ہیں، مگر یہاں اس کے بالعکس دکھائی دیتا ہے۔ جناب مسلم کے وہ بیٹے جو جوان تھے وہ امام کے قافلے میں اپنی ماں کے ساتھ رہے، اور زوجہ مسلم جو جناب رقیہ ہیں ان کے بطن سے 2 کمسن بچے ہیں، انہیں جناب مسلم اپنے ساتھ کوفے لے کے آئے، اور یہ دونوں بچے مسلم کے ساتھ آئے تھے۔ مسلم شہید ہوئے اور ان کے بچے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ مسلم کی شہادت کی خبر راہ کربلا میں حسین تک پہنچی۔ یتیم مسلم رقیہ کو بلا کے حسین نے بچی کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھا۔ بچی چچا کی اس محبت کو محسوس کر کے بول اٹھی، بابا چچا آپ تو ایسے دست شفقت میرے سر پر رکھ رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے۔ رقیہ بے چین ہے، اندازہ کر لیا ہے باپ شہید کر دیا گیا۔
انہیں اپنے بابا کی شہادت کا پتہ نہیں ہے کہ کیسے شہید ہوئے، پیاسے تھے، بھوکے تھے یا نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، مگر اتنا بے چین ہے۔ میں کہوں گا رقیہ تم جب اتنا بے چین ہو تو سوچو تمہاری بہن سکینہ پہ کیا گزرے گی، کہ جس نے اپنے بابا کے بے سر کے جنازے کو بھی دیکھا ہے، جس نے اپنے بابا کی لاش کو گھوڑوں سے پامال ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اجرکم اللہ۔ مسلم کوفے آئے، کوفے میں آ کے لوگوں نے بیعت کی، بیعت کے بعد ابن زیاد آ گیا، جنگ شروع ہوئی، 8 ذی الحجہ سے جنگ کا آغاز ہوا۔ شام ہوتے ہوتے مسلم کا ساتھ چھوڑنا شروع کیا، اور جب حسین کا سفیر نماز عشاء کے بعد مسجد کوفہ سے نکلا تو تنہا تھا، تھکا ہوا مسافر، چلتے چلتے تھک کے ایک دروازے پہ بیٹھ گیا، جائے تو کہاں جائے۔ دروازے سے خاتون نکلی، طوا نے دیکھا گرد و غبار میں ڈوبا ہوا تھکا ماندہ ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، گئیں جا کے پانی لے کے آئیں، پانی دیا، جناب مسلم نے پانی پی لیا، اس کے بعد سر جھکا کے بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر تو طوا نے سوچا کہ شاید کہیں کا تھکا ہوا انسان ابھی اٹھ کے چلا جائے گا، لیکن جب مسلم بیٹھے رہے تو ایک مرتبہ طوا نے کہا شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں، جلدی سے اپنے گھر چلے جاؤ۔ بے کس سفیر حسین نے سر اٹھا کے کہا یہ بتاؤ کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکے مدینے سے، مدینے کا نام سن کے بے چین ہوئی، کس محلے سے؟ کہا میں محلے بنی ہاشم سے آیا ہوں۔ کہا یہ بتاؤ تم میرے آقا حسین کے سفیر مسلم تو نہیں ہو؟ کہا ہاں میں وہی ہوں، بس یہ سننا تھا۔ ہاتھ جوڑے، میرا آقا میرے دروازے پہ آیا ہے اور میں اسے واپس کر رہی ہوں، یہ آپ کا گھر ہے، تشریف لائیں۔ رات بھر عبادت کے لیے مسلم مہمان ہوئے، کوئی زحمت نہیں دی۔ صبح ہوئی، لشکر ابن زیاد نے حملہ کیا، مگر علی کا شیر ہے، عباس کا بھائی ہے، لشکر 1500 کا ہو چاہے 3000 کا، ایک اکیلے مسلم ان پہ بھاری ہیں، لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، علی کا شیر قابو میں نہیں آتا۔ ایک مرتبہ سازشیں تیار ہو گئیں، گڈھا کھودا گیا، گھاس سے پاٹا گیا، اس کے بعد رسالہ یزید نے حملہ کیا اور ادھر سے علی کا شیر تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آگے بڑھا۔ گڈھا جو گھاس سے پاٹ دیا گیا تھا، علی کا شیر اس میں زخمی گرا، لشکر نے گھیر لیا، کسی کو ہمت نہیں قریب سے آئے، دور سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، تلوار نیزے پھینکے جا رہے ہیں، تیر برس رہے ہیں، آگ پھینکی جا رہی ہے، دندان مبارک ٹوٹ کے گرے، منہ سے خون جاری ہوا، بدن لہو لعان ہوا۔ گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے، رسیوں سے جکڑا ہوا شیر لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ کسی نے کہا امیر کو سلام کرو، بفرے ہوئے لہجے میں جواب دیا یہ میرا امیر نہیں ہے، میرا امیر تو مکے میں ہے، مسلم کو خبر نہیں کہ حسین مکہ چھوڑ چکے ہیں، مسلم سامنے کھڑے ہیں۔ قتل کا فیصلہ ابن زیاد نے کر دیا، مسلم نے وصیتیں کی اور کہا ٹھیک ہے قتل کرو، لیکن پیاسا ہوں تھوڑا سے پانی پلا دو۔ پانی لایا گیا، دندان مبارک سے لگایا، ایک مرتبہ خون مل گیا، 2-3 بار جب ایسا ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے پانی پھینک دیا، کہا پیاسا ہی شہید ہونا مقدر میں لکھا ہے۔ ظالم نے حکم دیا لے جاؤ دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ، گردن ماری گئی، سلام کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، سجدہ کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ پہلا وار جو ظالم نے کیا تو پورا وار بھرپور نہ پڑا، کہا کیوں گھبراتا ہے ظالم، بھرپور وار کر۔ سر و تن میں جدائی ہوئی، سر و تن میں جدائی کے بعد مسلم کے بدن کو دارالامارہ کی چھت سے پھینکا گیا، پیروں میں رسیاں باندھ کے کوفے کی گلیوں میں کھینچا گیا۔
اور اس طرح سے لاشا گلی گلی کھینچا گیا تھا کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ حسین کے سفیر مسلم کی لاش ہے، مسلم کا جنازہ ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔